کہ اگر آپ ابھی جتنی باتیں میں نے کی ان کو سامنے رکھ کے میرا سٹانس بنائیں گے تو وہ ایک ریفارمر کی بات ہوگی. تو ویسے بھی ریولوشن بھی ریفارمز بھی رکھتا ہے اپنے اندر. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا اشتراک کا پہلو تو ہے. اوریجنلی ہمارا موقف کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ والی جو چینج جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کی مرضی سے نکال کے اللہ کی مرضی کے تابع لے کے آنا, یہ ریولوشن کے بغیر یہ چینج نہیں آ سکتی. میں پھر دہرا دوں کہ یہ چینج آف ہینڈز نہیں ہے, یہ محض ریفارمز نہیں ہیں. اس کے لیے پورے معاشرے کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, ایک آئیڈیلسٹک پارٹی بنانے کی ضرورت ہے جو انہی جماعتوں کے اندر سے بنے گی. یہ ساری جماعتیں اس سسٹم کا حصہ ہیں. یہ جب بھی آئیں گی یا تو ریفارمز لائیں گی یا کو کریں گی. ریولوشن تب آئے گا جب ایک نئی جماعت وجود میں آئے گی, نئی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر وجود میں آئے گی, اور وہ آ کے اس پورے نظام کو اس کے پورے سٹرکچر سمیت ڈیمالش کرے گی اور پھر نئے سٹرکچر پر کھڑا کرے گی. ایک یہ جو تصور دیا جاتا ہے نا کہ 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائی جائے, سنا ہے نا, یہ آج کل ہماری اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, مطلب پچھلے 20 سال سے چل رہی ہیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ. تو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ عام طور پہ وہ کہتے ہیں 3 سال کے لیے آئے, سسٹم کو ٹھیک کر کے چلی جائے. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آ بھی جائے نا, سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا, کیونکہ سسٹم بہت گہری جڑیں رکھتا ہے. اور جب آپ گورنمنٹ بناتے ہیں تو گورنمنٹ نہیں چلتی جب تک کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. جب آپ سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی الیکٹیبلز ہوتے ہیں. میں نے بڑا سوچ کے لفظ استعمال کیا, مطلب آپ اس کی جگہ پہ بدماش کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں. تو وہ وہی ہوتے ہیں, ان کے بغیر آپ کی حکومت چل نہیں رہتی. ہر ڈکٹیٹر جو آتا ہے وہ ایک اچھا ایجنڈا لے کے آتا ہے, لیکن 6 مہینے کے اندر اندر ان الیکٹیبلز کے آگے وہ سجدہ کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نظام وہ اتنا سا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے, اس کا بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. تو آپ کو ایک ریولوشنری پروسیس کے نتیجے میں یہ اوپر تلے کرنا پڑتا ہے. پوری وہ ایلیٹ کلاس یا رولنگ کلاس, اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. صاف کرنے کا میرا مطلب قتل قتال نہیں ہے, مطلب اس کو بے اختیار کرنا ہوتا ہے, نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے. اور اس کی جگہ پہ آپ کے پاس اپنی ایک ایسی ٹیم ہوگی کہ جو معاشرے میں اتنا ہی پاور رکھے گی جو آپ نے اس عرصے میں وہ ٹیم بلڈ کی ہے. اب یہ اگر 3 سال لگا کے نظام کو پاک صاف بنائے گی تو بن کے, تو پھر اب وہ ریفارمز ہوں گی. تو یہ ریفارمز تھرو ریولوشن ہے, وہ ریفارمز تھرو ایوولوشن ہے. یعنی اگر جس طرح پاکستان 47 میں بنا تھا, انہی مقاصد کے لیے بنا تھا, اور اس کے بعد اگر وہ قانون سازی اس رخ پہ ہوتی جیسے 1956 کا آئین بن گیا تھا, اس پر ہی چیزیں آگے چلتی رہتی. یہ جو نظریاتی کونسل ہے اسے ٹرو سپرٹ لے کے چلا جاتا ہے, یہ جو شریعت کورٹ ہے اسے ٹرو سپرٹ لے کے چلا جاتا ہے, یہ جو آپ کی اسمبلی جو لمیٹڈ یہ قانون سازی کا قرآن و سنت کے دائرے کے اندر آئینی طور پر اس کو اس کی سپرٹ کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, تو یہ پھر ریفارمز ہوتی اور یہ ایوولوشن ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں اسلامائزیشن ہوتی. یہ اسلامائزیشن ہے, یہ اسلامائزیشن کا پروسیس ہے. یہ نہیں ہوا تو ہوگا کیا؟ ریولوشن آئے گا. ریولوشن میں پھر وہ ٹاپل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اسلامائزیشن کا عمل ہوگا وہ ریولوشنری پروسیس کے تھرو ہوگا. وہ ایوولوشن کا پروسیس نہیں ہے, وہ ریولوشن کا پروسیس ہے. یہ فرق ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے, مطلب ابھی میں نے جو پچھلے باتیں کی اس میں آپ کو میں ڈیموکریٹک لگاؤں گا, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جمہوری طریقے سے, معروف جمہوری طریقے سے, یعنی الیکشن کے تھرو آپ ریولوشن یعنی یہ آئیڈیالوجی آپ نافذ کر سکتے ہیں. نیور. یہ میرا موقف نہیں ہے. اگرچہ کہ جو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے. مظاہرے ہیں, دھرنا ہے, لانگ مارچ ہیں, یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. لیکن یہ ایک پریشر گروپ کی ٹیکٹس ہے, یہ ایک الیکشن کی کمپین نہیں ہے.
کہ ہم پاور میں آ کے تو یہ کر لیں گے، پاور میں لوگ آنے ہی نہیں دیتے پھر. تو اس کے لیے جب آپ ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرتے ہیں تو آپ اصل میں آہستہ آہستہ ان طاقت کے جو سرچشمے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت میں آ کے ان کو بے دست و پا کر کے آپ جو نظام آپ لانا چاہتے ہیں وہ لاتے ہیں. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسٹیبلشڈ ادارے جنہوں نے اس نظام کو پروٹیکشن دینی ہے، تو ان کی ول کو توڑے بغیر تو آپ نظام نہیں تبدیل کر سکتے.